اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج 11ویں نماز تراویح ادا کر دی گئی ہے۔ 11ویں پارے کا پہلا ربع سورۃ توبہ کے بقیہ حصہ پر مشتمل ہے۔ جب مسلمان غزوہ تبوک سے فتح یاب ہو کر واپس مدینہ منورہ آنے لگے تو اللہ تعالی نے انہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ جب تم مدینہ پہنچو گے تو منافقین تمہارے پاس آئیں گے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کی کئی تعویلیں پیش کریں گے اور اس طرح تمہیں اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلائیں گے، لیکن تم انہیں صاف صاف کہہ دینا کہ اس کے مکروہ فریب کو اب رہنے دو۔ اللہ تعالی نے ہمیں تمہارے نفاق اور خبث سے مطلع کر دیا ہے، اب ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اب بھی تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو دیکھے گا۔ اگر تمہارے اعمال نے تمہارے ایماندار اور مخلص ہونے کی تصدیق کر دی تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے۔ ان پاک ہستیوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور وہ نیک لوگ جو ان کے پیچھے آئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ مسجد ضرار جو منافقین نے مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے بنائی تھی، اس کی پیوند خاک کرنے اور جلا دینے کا حکم دیا گیا۔ اس مسجد کی تعمیر کا مقصد رضائے خداوندی نہ تھا۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ غزوہ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مقاطعہ کیا گیا، یعنی کہ بائیکاٹ کیا گیا۔ 11ویں پارے کے پہلے ربع سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس میں ارشاد خداوندی ہے کہ قرآن حکمت و دانش کی کتاب ہے، یہ کتاب باعث تعجب نہیں، ہم نے تم ہی میں سے ایک آدمی کو تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی ہدایت قبول کرنے والے فلاح پائیں گے اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن پاک نعمت اور شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ یہ کتاب محض اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی، پس چاہیے کہ اسی پر خوشی منائیں۔ قرآن پاک کوئی ایسی کتاب نہیں جو اللہ تعالی کی وحی کے بغیر کسی نے خود تصنیف کر لی، اور اگر اے لوگو تمہیں شک ہے تو ان جیسی ایک سورہ ہی بنا کر لاؤ، یقیناً تم ایسا نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنا کر ان کی منزلیں مقرر کی، لیل و نہار کی گردش پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ رزاق، زمین و آسمان کا مالک ہے، زندہ کو مردہ کرنا اور مردہ کو زندگی بخشنا اسی کا کام ہے۔ پارے کے آخر میں حکم ہو رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا، تو جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ ہدایت اپنے بھلے کے لیے قبول کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنی تباہی کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرما کر اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کاموں کے ذمہ دار نہیں، اپنے کاموں کے تم ذمہ دار ہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آخری آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو
پرواہ آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو وہی آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، آپ بے خوف و خطر اس پر عمل پیرا رہیں، کفار کی اذیت رسانیوں اور دل آزاریوں پر صبر فرماتے رہے۔ فیصلہ کرنے والا خود رب العالمین ہے اور وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔